اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، یہ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کا سب سے پہلا جملہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ رواج بہت عام ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی بڑے پیر کو، کسی بڑے بزرگ کو، کسی عالم کو دیکھ لے گا، اس کے پاس جا کے پوچھے گا حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، پڑھنے کے لیے کوئی ورد بتا دیں، حضرت کوئی ایسی بات بتا دیں کہ مسائل حل ہو جائیں، کوئی ایسی بات بتا جائیں کہ غم، تکالیف، ہموم، غموم کا یہ جو ہجوم ہے یہ دور ہو جائیں۔ آئیے اللہ رب العزت نے خود وظیفہ بتایا، اور وظیفہ پوچھنے والے کون ہیں؟ مجھ اور آپ جیسا کوئی گناہ گار انسان نہیں۔ وظیفہ پوچھنے والے اس کائنات کی معصوم ترین ہستی کلیم اللہ، جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی یا رب العالمین مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں اس کو پڑھا کروں، میرے دل کو سکون ملے، آپ کی یاد تازہ ہو، آپ کی یاد میں ڈوبا رہوں، آپ کو سوچتا رہوں۔ فرمایا پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب العالمین یہ تو سب پڑھتے ہیں، یہ تو بچہ بھی پڑھتا ہے، بوڑھا بھی پڑھتا ہے، مرد بھی پڑھتی ہے، خاتون بھی پڑھتا ہے، یہ تو بہت عام وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ کائنات میں جو کچھ ہے، زمین آسمان میں جو کچھ ہے، اس کے فرشتے اور اس کے جنات، اور زمین میں جو کچھ ہے، زمین کے نباتات، جمادات، اور زمین کے جتنے تکالیف، مصائب اور جتنی نعمتیں زمین میں جو کچھ ہے، سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ عظمت اس جملے کی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس آیت کا، آیت الکرسی کا جو پہلا جملہ ہے لا الہ الا ہو، یا لا الہ الا اللہ، کلمہ تحلیل جس کو کہا جاتا ہے، یہ انسان کے گناہوں کو، انسان کی لغزشوں کو، انسان کی خطاؤں کو، انسان کے غموم کو اور ہموم کو، انسان پر آنے والی مصیبتوں کو، انسان پر آنے والے درپیش مسائل کو ایسے دھو دیتا ہے کہ اس کو شیشے کی طرح بالکل پاک اور صاف اور شفاف کر دیتا ہے کہ اس کا دل جیسے باہر سے نظر آتا ہے، اس کا دل لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لائے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنا دست مبارک میرے ہاتھ میں تھمائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یوں اپنا دست مبارک آگے کیا، عمر ابن عاص اپنا ہاتھ اس پہ رکھو اور کلمہ پڑھ لو۔ عمر ابن عاص نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، میں کلمہ پڑھوں گا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عرض کرنے کے لیے یا رسول اللہ میں ایک شرط پر کلمہ پڑھوں گا، میری شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے سے میرے سارے ماضی کے گناہ دھل جائیں، کلمہ پڑھنے سے میری ساری مصیبتیں حل ہو جائیں، میں نے جو لغزشیں اور خطائیں کی ہیں میرے نامہ اعمال سے دھل جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو جانتا نہیں کہ جو تو کلمہ پڑھے گا اس کلمے کے پڑھ لینے سے تیری ساری خطائیں دھل جائیں گی، تیرے سارے غموم اور ہموم چھٹ جائیں گے۔ وہ کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ تو اس کلمے کو اپنا ورد بنائیں، اپنا مضمون بنائیں، ادھر ادھر کے وظائف اور ادھر ادھر کی باتوں میں بھٹکنے کی بجائے یاد رکھیں جتنے بھی مصائب آتے ہیں، جتنے بھی آلام آتے ہیں، ان کی بنیادی وجہ گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کی بندش نہیں ہے، کوئی کسی پر جادو نہیں ہے، یہ سب کا سب یہ ملبہ گناہوں کا ملبہ ہے۔ گناہوں سے آنے والے جو مصائب ہیں، گناہوں سے آنے والے جو علام اور مصیبتیں ہیں، وہ کبھی بھی وظائف سے حل نہیں ہو سکتی، کبھی بھی تعویذ اور ان چیزوں سے وہ مصیبتیں حل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان گناہوں سے توبہ نہ کر لی جائے، ان گناہوں کو چھوڑ نہ دیا جائے۔ گناہوں کو چھوڑنے کے بعد وہ چیزیں خود دھل جائیں گی، وہ چیزیں خود ختم ہو جائیں گی، اور گناہوں کو دور کرنے کا سب سے بڑا وظیفہ لا الہ الا اللہ۔ اس وظیفے کو اپنے ورد میں لائیں، اپنے معمول میں لائیں، اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھیں، اس کی معبودیت کو جیسا اس کا ماننے کا حق ہے ویسا مانیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔